آج پورے پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک پروگریسو ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اور ہمیں بڑی ہوپ ہے اپنے مائننگ سیکٹر سے، خاص طور پہ جو لارج مائننگ سیکٹر ہے اس سے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ ابھی آپ نے جیسے دیکھا کہ ریکوڈک سے ہوا ہے، ابھی سیادک جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے، UAE والے دے آر انٹرسٹڈ، سعودیز. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو انوائرمنٹ شیپ اپ کر رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالی بلوچستان ول بی لیڈنگ پاکستان انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں ریکوڈک ہے کیا اور کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کا بلوچستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ سب سے پہلے بلوچستان کا فائدہ سوچنا ضروری ہے، پھر اس کا اوور آل پورے پاکستان کو. دیکھیے ہماری جو اکویٹی ہے دیٹ از فری، وہ فری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریکوڈک کا جو کاپر اور گولڈ کے ریزروائرز ہیں وہ دے آر ان $1 ٹریلین، اور اس کا ظاہر ہے جب ہم 25% پارٹنر ہیں تو پارٹنر جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے CSR کے علاوہ باقی چیزوں کے علاوہ تو اٹ ول بی اے گیم چینجر ان آل اوور بلوچستان، اسپیشلی ان دس ریجن. 25% جو ہوگا براہ راست بلوچستان کو فائدہ ہوگا، اور اس کے بدلے میں بلوچستان نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، خزانہ محفوظ ہے. جی بالکل محفوظ ہے. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل آپ نے کس طرح آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ کاپر سے پورا پاکستان کو، یہ صوبے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، گولڈ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ مائننگ سیکٹر جو ہے اب دنیا میں جہاں بھی آپ جاتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی ڈیولپمنٹس کیے ہیں وہ اپنے نیچرل ریسورسز کی وجہ سے، چاہے وہ پانی کا منرل ہو یا باقی منرلز ہوں، تو ان علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی سونا ہے یا کاپر ہے یا باقی جتنی ہماری مائننگ ہو رہی ہے تو ہمیں بڑی ہوپس ہیں ایٹ دا مومنٹ. تو اب اس وقت تک جب میں اور آپ بات کریں تو مائننگ سیکٹر میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے ہم، بیکاز وی ڈونٹ ہیو ریسورسز کہ ہم اتنے بڑے مائننگ کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس وہ اسکل ہے. تو اب جب ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز آ رہے ہیں تو اس سے ہماری ایک سٹارٹ ہوئی ہے، تو ود دا پیسج آف ٹائم وی ول ڈیولپ دیٹ اسکل ایز ویل، اور پھر ہماری وہ کیپیسٹی بھی بن جائے گی کہ ہم خود جو ہے وہ سارے بلوچستان میں مائننگ کے قابل ہیں. اچھا، ریکوڈک جو ہے اس کی جگہ یہ بڑا دلچسپ قسم کی پلیس ہے، کیونکہ اس میں بلوچستان کے اندر ہم کھڑے ہیں، ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ ایران ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ افغانستان سے کوئی در اندازی ہو جاتی ہے، کوئی بھی بلوچستان سے ہو جاتی ہے، تو اس کا افیکٹ تو نہیں ہوگا اس پروجیکٹ پہ کبھی؟ دیکھیں بات آپ کی درست ہے کہ ہم بحیثیت بلوچ، میں آج صبح بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے پاکستان سے زیادہ کوئی سوٹیبل اسٹیٹ نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں نے وائلنس کا راستہ اختیار کیا ہے یا جو سوشل موبلائزیشن کے ذریعے وائلنس کو ایڈوکیسی کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح افغانستان کی آپ نے صورتحال بتائی یا ایران جیسے ڈیپ اسٹیٹ کی، تو ظاہر ہے تھریٹن تو ہم ہر وقت ہوتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ایریا بلوچستان کا سب سے پیسفل ایریا ہے جدھر آج میں اور آپ ہیں. فار لاسٹ مینی ایئرز یہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، یہاں کوئی انسرجنٹس کی آرگنائزڈ پریزنس نہیں ہے، یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دس از دا موسٹ پیسفل ایریا آف بلوچستان. آپ کا ایک سبجیکٹ ہے ظاہر ہے، جتنے علیحدگی پسند ہیں آپ ان کے ساتھ ڈیل بھی کر رہے ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ ظاہر ہے ایک پرانا ریلیشن، ٹرائبل ریلیشن بھی ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سب لوگوں کو یہاں پہ سیٹل کیا جا سکے گا، یا معاملات کو ٹھیک کیا جا سکے گا، یا آپریشن کرنا پڑے گا، یا مذاکرات ہوں گے، کیا ہوگا؟ سر صاحب دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کانفلکٹ اگر مذاکرات سے ریزالو ہوتے ہے تو اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں، بٹ ان آر کیس مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے وائلنس کا راستہ چنا ہے ان کے ساتھ تو وہی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے جو وہ ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتے ہیں، جو وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ہاں جو باقی عام بلوچ ہے جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جھلستا ہے، اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. جو ہمارا نوجوان ہے جو اسٹیٹ کے ساتھ کبھی کبھار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بیڈ گورننسز کی وجہ سے، بیڈ پریکٹسز کی وجہ سے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہا ہے، اس کو قریب لانے کی ضرورت ہے. میرٹوکریسی کو اللہ کے فضل سے اب ہم نے میرٹ پہ بھرتیاں شروع کر دی، جو نوکریوں کا خرید و فروخت والا سلسلہ تھا وہ رک گیا ہے. تو یہ وہ، اور پھر ان کے لیے جو اسکل ڈیولپمنٹ کا ہمارا پروگرام ہے، اور پھر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے نوجوان کو، پھر اس کے لیے ہم بزنس پلان لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سارے وہ پروگرام ہیں، اسکالرشپ کا بہت بڑا پروگرام ہے جس سے ہم اپنی یوتھ جو ہے بالخصوص اس کو انٹیگریٹ کریں گے ود دا اسٹیٹ اینڈ ود دا گورنمنٹ. اچھا، مارنگ بلوچ ہیں ظاہر وہ ان کا بھی پروٹیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی جو ساری ایفرٹس ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا کریں گے آپ کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، یا ان کے ساتھ معاملات سیٹل کر لیں گے آپ؟ دیکھیے 3 قسم سے ریاست پاکستان پہ لوگ ہمراور ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں.
ون از جنہوں نے فزیکلی وائلنس کا راستہ اپنایا ہوا ہے, وہ وائلنس کے ذریعے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں, کمزور کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ از سوشل منور, جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ سوشل منورنگ کی جائے, ریاست کے اگینسٹ جھوٹی سچی پروپیگنڈا کیا جائے اور ریاست کے نوجوان کو ریاست سے بدزن کیا جائے. اینڈ تھرڈ از دا سوشل میڈیا. یہ سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس چیلنج کا ادراک ہے. ظاہر ہے ہم نے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکلی اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, نان کائنیٹیکلی اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, پر پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پرامن ہے اور یہ جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے ان کے پاس ہے, اس کو مینیج کرنے کا رائٹ اسی کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دی ہے. سیکنڈلی پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہو کہ جب یہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہوئے پہلے پاکستان کا جھنڈا جہاں دیکھتے ہیں اس کو اتارتے ہیں, اس کو آگ لگاتے ہیں اور پھر اپنے تقریبات کا جو افتتاح کرتے ہیں وہ ایک سو کالڈ ان کی نیشنل اینتھم ہے, اس پر سینے پہ ہاتھ رکھ کے سٹارٹ کرتے ہیں. پھر اینڈ میں ایک بلوچی اوتھ دیتے ہیں جس میں وہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات کریں. تو دنیا کی کون سی ایسی ریاست ہے کہ جو اس طرح کسی سیپریشن کو مومنٹ کو سڑکوں پہ برداشت کرتی ہے؟ یا ہم ہی سافٹ اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, ادروائز دنیا کے کسی ملک میں مجھے اس طرح کا کوئی ایگزامپل لا کے دکھا دیں. پھر ان ساری چیزوں کو ہونے کے باوجود بیکاز شی از اے لیڈی, تو پھر ہمارے اپنے نارمز ہیں. ہم تو بلوچستان کے لوگ بڑے کلچرلی بڑے رچ لوگ ہیں. ہمارے کلچر میں خواتین کا جو احترام ہے ان کو خود کش نہیں بنایا جاتا ہے, ان کے لیے آکسفورڈ اور ہارورڈ کے دروازے کھولے جاتے ہیں جو ہم نے کھولے ہیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کتنے عرصے میں آپ اس سارے معاملے کو سیٹل کر لیں گے؟ آپ علیحدگی پسندوں سے بھی نبڑ لیں گے اور اس کے علاوہ جو ایک سوشل میڈیا موومنٹ چل رہی ہے آپ اس کو بھی کنٹرول کر لیں گے اور بلوچستان کی جو پروگرس ہے اس کو بھی ٹریک پہ لے آئیں گے؟ 6 مہینے لگیں گے, سال لگے گا, 2 سال لگیں گے؟ دیکھیے ٹائم فریم دینا تو چوائس آف یہ مناسب بات بھی نہیں ہے اور شاید ممکن بھی نہیں ہے اس طرح ٹائم فریم دینا, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کنسسٹنسی رہی اور ہم کنسسٹنٹ رہے اپنی پالیسیز میں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایڈریس ہو جائیں گی. تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انٹرنل تھریٹ بھی ہے جن کا نام عمران خان ہے, اگر وہ باہر آ گئے تو ہر چیز دوبارہ زیرو پہ چلی جائے گی. دیکھیے بلوچستان میں اس فتنے سے فی الحال محفوظ ہیں اور اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک انہوں نے لانگ مارچ کی کال دی تھی, بلوچستان سے کوئی بندہ نہیں نکلا, آپ کی وجہ سے نہیں نکلا. مجھے نہیں, بلوچستان کے لوگوں کو دیکھیں جی, بلوچستان میں 2-3 قسم کے لوگ پالیٹکس کرتے ہیں. ایک جمعیت کی صورت میں ایک ووٹ بینک موجود ہے پورے پاکستان پورے بلوچستان میں جو ایک کانسٹنٹ ایک سیاسی حقیقت ہے یہاں کی. دوسرے ہمارے نیشنلسٹ دوست ہیں جو اسی طرح کی پوزیشنز ہوتی ہیں ان کی اسمبلیز میں, کبھی 6 سیٹیں کبھی 7 کبھی ایک پارٹی, وہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں. BNP مینگل اینڈ نیشنل پارٹی اینڈ ادرز. اس طرح پختون نیشنلزم میں بھی اب 2 مین اسٹریم پارٹیز آ گئی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کی, ایک عثمان کاکڑ صاحب کے فرزند ہیں ان کی ہے. اور تیسری پالیٹکس جو ہے وہ فیڈرلسٹ جماعتوں پہ, جو لوگ فیڈریشن کی پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں وہ ہیں. تو مجھے یہاں پر سپیس فار دا ٹائم بینگ تو پاکستان تحریک انصاف کی نظر نہیں آ رہی. لیکن 2 سپورٹر ہیں ان کے, محمود اچکزئی صاحب ان کا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب اب تو MNA بھی بلوچستان کی طرف سے ہیں اور یہاں پہ ان کی پارٹی بھی بڑی تگڑی ہے. 2 سپورٹر ہیں بلوچستان سے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. سپورٹر یا سپورٹر نہ کہیں, سمپتائزر ضرور کہیں. سپورٹ تو ایسا ان کی اپنی ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو ہے, وہ PK میپ کا ہو, وہ JJI کا ہو, تو وہ اس شاید اپنے مینیفیسٹو کو تو نہ چھوڑیں عمران خان کے لیے, ان کا اپنا نظریہ اس نظریے پہ ہیں. یہ ضرور ہے کہ سمپتائزرز جو ہیں وہ موجود ہے. مذاکرات آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی جگہ پہ یا نہیں؟ اب پیورلی ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, آنیسٹلی مجھے اس پر کوئی کمنٹ کرنا مناسب بھی نہیں ہے اور مجھے اس کی انفارمیشن بھی نہیں, کیونکہ وفاق کا جو افیکٹ ہے نا وہ بلوچستان کے اوپر بڑا تیزی سے ہوتا ہے اور بلوچستان کا افیکٹ وفاق کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہاں پہ بلوچستان کے اندر تبدیلی آئے گی, وفاق متاثر ہوگا, وفاق کے اندر تبدیلی آئے گی, بلوچستان متاثر ہوگا سب سے پہلے. مجھے لگتا ہے اس دفعہ بلوچستان متاثر نہیں متاثر ہو رہا ہے, نہ کر رہا ہے. اچھا, آنے والے دنوں میں آپ کو یہ فیل ہوتا ہے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ بلوچستان کی اکانومی کو بدل دے گا؟ ریکارڈنگ کی میں بات دیکھیں, یقیناً ہم سب کی ہوپس ہیں, بڑی ہائی ہوپس ہیں. بگٹی صاحب, مائننگ کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہوگا یا اس کے بعد بھی پروجیکٹس ہوں گے بہت؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ از انٹرسٹڈ, یونائیٹڈ عرب ایمریٹس, اور پھر جب یہ انٹرنیشنل وینڈرز یہاں پر آئیں گے تو پھر اور بزنس جو ہے وہ فلرش کرے گا انشاءاللہ تعالی. کیا میئرز لے رہے ہیں سیکیورٹی کے لیے, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ افغانستان اور ایران سے جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیے, اب یہاں پر ہمیں اسمارٹ کائنیٹک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس کی ضرورت ہے اگینسٹ دا ملیٹنٹس اینڈ دا مسکرینٹس. اور سیکنڈلی جو سب سے بڑا مجھے
نظر آتا ہے ویکنس اسٹیٹ کے پارٹ میں نظر آتی ہے. اسٹیٹ کے پارٹس when I say اسٹیٹ کا پارٹ تو ایوری ون آف us is part of the state. وہ جو ہے وہ یہ ڈیول مائنڈ سیٹ ہے نیشن کا کہ وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن از ٹیررزم, وائلنس ان نیم آف دا سو کالڈ قوم پرستی از ناراض بلوچ, اینڈ دس ورڈ از initiated by your kind self, I mean by the media. So اب آپ نے ہی اس تاثر کو ختم کرنا ہے, ٹیررسٹ کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا ہے.